اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو جو فیصل آباد کے ہمارے دوست آئے ہیں، میڈیا پرسنز آئے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی جرنلسٹ آئے ہیں اور جتنے کیمرہ مین ہمارے دوست احباب آئے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ آج میرے آنے کا بنیادی مقصد تو ایک تھا، ہمارے کارکن ظاہر ہے سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں، اس کے بعد کسی جماعت کے کارکن ہیں، تو ان کی ایک بہیمانہ طریقے سے ان کا قتل ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور میں ان کی تعزیت کرنے فاتحہ پڑھنے بھی آیا تھا، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی، کچھ ان کی شکایات بھی سنی، اور ان کو یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مرکزی حکومت اور پنجاب گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہوگی۔ ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں، فیض اللہ صاحب بھی ہیں اور فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، لیکن چاہے کوئی بھی ہو، مسلم لیگ نون کا کارکن ہو، جمعیت کا ہو، جماعت کا ہو، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی بات پہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور پھر جو ہے ایک خاندان کا چشم و چراغ جو ہے وہ گل کر دیں۔ تو ایک تو بنیادی مقصد فیصل آباد آنے کا یہی تھا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیصل آباد پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کو بہت بڑا ریونیو کما کے دیتا ہے۔ جناب عمران خان صاحب کی اس شہر پہ نظر بھی ہے، ابھی کھانے پہ بھی گفتگو فیض اللہ صاحب سے یہی ہو رہی تھی، کچھ پیکج کا اعلان جناب وزیر اعظم صاحب نے کیا بھی ہے، 13 ارب روپے کے پیکج کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، خان صاحب نے، اور جو اعتماد میں فیصل آباد کے عوام کو، یہاں کے بزنس کمیونٹی کو، اور یہاں کے ہماری بھائی اور بہنوں سب کو، نوجوانوں کو، یہ اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہتا ہوں، مزدوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اعتماد آپ نے عمران خان صاحب پہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو پیار سے اور کارکردگی سے ملے گا، اور میں خوش تب ہوں گا، میری دل کی تمنا تب پوری ہوگی کہ جو تبدیلی ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھی ہے، جس کی بنیاد پہ کبھی آپ نے اگر خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کی ہسٹری دیکھ لیں تو دوسری بار وہاں بڑی مشکل سے کسی جماعت کو وہاں ووٹ ملتا ہے، کیونکہ وہ ایک بار آزماتے ہیں، اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن اس بار 2/3 اکثریت ملی ہے، یہ فار دی فرسٹ ٹائم ہوا ہے، انپریسیڈنٹڈ۔ تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ، میری دعا بھی ہے اور میری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جس طرح جناب پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اس کو لے کے چلے، اور وہاں ان کے ساتھ دیا بڑے ایبل منسٹرز نے، عاطف خان صاحب اس میں تھے، شہرام صاحب تھے اس میں، شوکت یوسف زئی صاحب تھے اس میں، ہیلتھ کو انہوں نے دیکھا، پھر انفارمیشن کو دیکھا، وہاں پہ ہمارے اب موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، محمود خان صاحب اس زمانے میں اریگیشن منسٹر تھے، اسپورٹس کے بھی رہے میرے خیال میں، تو وہ کام جو پرویز خٹک صاحب نے شروع کیا، اس کو اللہ کے کرم سے ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ پولیس میں بڑی ریفارمز ہوئی، وہاں ہیلتھ میں ریفارمز ہوئیں، ایجوکیشن میں خود ایسے اسکولوں میں گیا کہ جہاں کبھی سالوں ٹیچرز نہیں آتے تھے، گوسٹ سکولز، گوسٹ ٹیچرز، ان کو حاضر کیا۔ میرے اپنے علاقے تحصیل تخت بئی کے THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ جب 2013 میں فرسٹ ٹائم MNA بنا تو وہاں 4 یا 5 ڈاکٹرز تھے، آج وہاں 60 سے زیادہ ڈاکٹرز کام کرتے ہیں اسی اسپتال میں۔ تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہ تبدیلی یہاں بھی انشاءاللہ وہ آئے، اور پہلے 2 سال ابھی گزر گئے ہیں، 3 سال رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کارکردگی میں بہتری آپ کو نظر آئے گی کہ جو اعتماد فیصل آباد نے کیا ہے، انشاءاللہ میری تو دعا یہ ہے کہ وہ اعتماد ہمیشہ برقرار رہے، اور وہ تب برقرار رہے گا جب ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ تو فیصل آباد کے جو مسائل ہیں وہ عمران خان صاحب کی نظر میں ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ تیسری جو آج ایک اہم بات ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ آج 7 ستمبر ہے، یوم فضائیہ پاکستان ہے۔ آج کا دن ایسا ہے کہ آج کوئی سیاسی ایسا ایشو پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس سے قوم میں کوئی تفریق پیدا ہو۔ آج کا دن اپنے شہداء کو اور اپنے غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو کل اگر ہمارے پاس راشد منہاس تھے تو آج ہمارے پاس وہ ہمارے سپوت ہیں، نعمان صاحب ونگ کمانڈر، اور صدیقی صاحب، جنہوں نے ابھی نندن کو پاکستان کی چائے کا ذائقہ چکھنے پہ مجبور کیا۔ ہندوستان بڑے تم تراک سے آیا
کہ وہ پاکستان کو اور ہماری افواج کو اور ہماری قوم کو کوئی زخم پہنچا سکے گا رات کے اندھیرے میں، لیکن جو جواب ہم نے ان کو 6 ستمبر سن 65 کو دیا تھا وہی جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو پچھلے سال دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فضائیہ کے جو جوان ہیں جو شہید ہیں، چاہے وہ مریم مختار ہوں جو ہماری بچی تھی، جو فرسٹ فلائنگ لیفٹیننٹ جو شہید ہوئی، اور وہ ایک مثال ہے، مریم بچی جو ہماری تھی، ہماری بچیوں کے لیے مثال ہے کہ قوم پہ مر مٹنے کا جذبہ صرف جوانوں میں نہیں ہے، ہماری بچیوں میں بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں آزاد کشمیر تھا اور لیفٹیننٹ ناصر جو شہید ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ناصر کے والد بھی شہید ہوئے، وہ پولیس میں تھے۔ کل ان کی امی جان سے میری ملاقات ہوئی مظفر آباد میں، اور میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صرف ان کی ایک بات سے دکھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت عرصہ ہسبینڈ کی شہادت کے بعد اس بچے کا انتظار کیا کہ یہ میرا سہارا بنے گا، اور آج وہ شہید ہو گیا تو مجھے اس پہ فخر ہے، لیکن اب مجھے اور انتظار کرنا پڑے گا اس سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ تو میں نے ان کو کل یہ بات کی، آج فیصل آباد میں وہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو کل مظفر آباد میں لیفٹیننٹ ناصر شہید کی امی جان سے، جو ہم سب کی اب ماں ہیں، ان کو کہا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت نے پورے ملک کو آپ سے جوڑ دیا، اور ان کے چھوٹے بھائی سہیل ابھی انشاءاللہ پاس آؤٹ ہوں گے پی ایم اے سے۔ تو میں یہ فیصل آباد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپس کی سیاست تو رہے گی، لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، اس کے دفاع کی بات ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ اپنی پاک فوج فضائیہ کے بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے ملک کے خلاف مذہبی منافرت کی آڑ میں اور سیکٹیرینزم اور علاقائی زبان کے تعصب کی بنیاد پہ بلوچ پنجابی کی لڑائی لڑانے کی ایک ناکام سازش کرنے کی، یا پختون پنجابی کی، یا اس طرح کی کسی بھی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس سازش کو پہچان چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو 5th جنریشن وارفیئر وہ پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے اسرائیل ہو، انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج 7 ستمبر کا دن اپنے شہیدوں اور غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، کیونکہ میں اور فیض اللہ بھائی بیٹھے ہیں، فاروق تھوڑا سا چھوٹا ہے میرے سے، لیکن یہاں پہ بہت سی میری جنریشن کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم وہ جنریشن ہیں کہ آنے والی جنریشن کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان شہیدوں کی اور غازیوں کی کہانیاں، ان کی قربانیوں کی داستان بتائیں کہ راشد منہاس کون تھا، وہ ینگ فلائنگ لیفٹیننٹ کون تھا ایم ایم عالم نے کیا کیا تھا، اور کون تھا جو ہے میجر عزیز بھٹی کون تھے، اور کرنل شیر شہید کون تھے۔ اگر ہم ان بچوں کو بتائیں گے تو مستقبل میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ جو ہے محفوظ رہے گا۔ آخر میں پھر میں یہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آج اجلاس ہونا تھا، ہم نے پوسٹ پون کیا، ہم چاہتے ہیں کنسنسس بلڈ ہو اور یہ FATF کے خلاف جو لاز ہیں وہ پاس ہوں۔ میں اپنے سے بہتر محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں اپوزیشن کو، میں کہتا ہوں آپ ہم سے بہتر پاکستانی ہیں، لیکن میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو FATF کے لاز ہیں یہ کوئی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی کوئی ہماری پارٹی کے لاز نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سیاسی اس سے کوئی میں فائدہ نہیں ہونے والا، نہ اس سے ہم نے کوئی بڑے ووٹ لے لینے ہیں، نہ اس کے نہ ہونے سے کوئی ہمارے ووٹ کٹ جانے ہیں۔ یہ پاکستان کا لاس ہوگا اگر پاکستان FATF کے لاس کو وقت پہ پاس نہ کر سکے، اور خدا نخواستہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک ہم بلیک لسٹ میں دوبارہ جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا۔ میں فیصل آباد میں ہوں، فیض اللہ بھائی، فاروق بھائی، یہاں پہ اگر خدا نخواستہ اپوزیشن سپورٹ نہیں کرتی اور ان لاس کو پاس نہیں ہونے دیتی تو یہ ہمارا جو ایک صنعتی شہر ہے اس میں بہت سی صنعتیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، بہت سی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، آپ پہ امپورٹ امبارگوز اور ایکسپورٹ امبارگوز لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں اپوزیشن کے دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ہم سیاست کریں گے۔ آج 7 ستمبر یوم فضائیہ اور کل 6 ستمبر گزرا ہے، جس طرح میرا میسج یہ ہے کہ جس طرح پاک افواج نے پاکستان کو مضبوط کیا ہے، آئے ہم قوم کو میسج دیں کہ پاکستان کی سیاسی ایلیٹ ہے، جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے، ان میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ قوم کے ایشو پہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں کیا ہے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو جماعتیں ہیں دوسری اپوزیشن کی، وہ پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، تحریک انصاف کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، حکومت پاکستان کے لیے نہیں، ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے یہ FATF کے لاز کو سپورٹ کریں گے تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو۔ باقی سیاست ہے، آپ ہماری غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کریں، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اگر آپ مثبت تنقید کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تبدیلی آئی KPK میں، 6 ہسپتالوں والے 6 ڈاکٹروں والا اسپتال 60 ڈاکٹروں پہ چلا گیا،
पंजाब में तब्दीली आई, जो पहले अस्पतालों में पहले मेडिसिन मिलती थी फ्री में, वो बंद हो गई। जो कार्ड हेल्थ कार्ड आपने दिया उस पर एक स्क्रीन की गोली नहीं मिलती, ये तब्दीली का खत्म हो। देखें, अगर आप हमसे ये सवाल ना करें तो फिर हम अपने आप को दुरुस्त कैसे करें। खैबर पख्तूनख्वा में हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए थे, हेल्थ कार्ड पे मेरे भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पे जो हुआ कि जब हमने छोड़ा 2018 में आखिरी साल, तो तकरीबन 4.5-5 लाख से 7 के बीच में गरीब आदमी का इलाज हो रहा था। खान साहब अब इसको इंशाल्लाह पूरे मुल्क में लाने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको फैसलाबाद में भी जो गरीब लोग हैं इंशाल्लाह उनको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो यहाँ पे जो 30-35 साल जिस तरह की सियासत हुई है, मैं उस पर आज इसलिए कमेंट नहीं करता कि आज 7 सितंबर का दिन है, कौमी इत्तेहाद इत्तेफाक का दिन है। मैंने मैसेज भी आज कौमी गानियत का दिया है। FATF लॉस पे भी अपोजिशन को रिक्वेस्ट की है कि सपोर्ट करें ताकि ये पास हो, पाकिस्तान मजबूत हो। लेकिन ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि 30-35 साल 40 साल में जो बिगड़ा है वो 2 साल में ठीक नहीं हो सकता, उसकी इब्तिदा हो चुकी है। इंशाल्लाह आप जब 2023 में इलेक्शन में जाएंगे, यू विल सी अ डिफरेंट पंजाब, यू विल सी अ डिफरेंट फैसलाबाद इंशाल्लाह। मेरा नाम है रोजनामा इस्लाम और उर्दू पॉइंट पर डील करता हूँ। ये बताइएगा कि आपने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का 3 बार जिक्र किया अभी। पंजाब में ये लाडो साहब बैठे हैं, इनके भाई का कत्ल हुआ जिसकी ताज़ियत के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ पे पूरी ये मजहबी रहनुमा के और वो आपकी पूरी पार्टी ने पूरे असर के साथ ये कातला को गिरफ्तार करवाया, उनके जब ये कातिल शायद बाहर है। तो इतनी कोशिश के बाद क्या ये तब्दीली है कि फरूख हकीम साहब एक आपका बाकी टीम जिसमें इन्वॉल्व हो, वो पूरी कोशिश के साथ इस पे कातल जो है 20 दिन के बाद गिरफ्तार कर सके। इस तब्दीली, इस तरह की तब्दीली पे लोग आपकी जबान से अच्छी हो रहे हैं फैसलाबाद में, यह है कि इस सवाल को दुरुस्त करना। पर दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल ये है कि अपोजिशन की पार्टियाँ भी एक इक्विटी करनी जा रही हैं, तो उनका आप क्या समझते हैं? पार्लियामेंट अपना वहाँ पार्लियामेंट के वजीर हैं, तो आपने अंदर से तब्दीली के बाहर से अगर वो कुछ करते हैं। देखिए, पहला तो मैं आप पे जो पहला सवाल है वो तो बड़ा सीरियस है, तो उसका मैं ये कहूँगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि 100% तब्दीली अभी नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से माजी में यहाँ सियासत हुई है, इदारों को मजबूत नहीं किया गया, हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पुलिस रिफॉर्म्स आई थी, तो वो पहले 2 साल में सारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इट टेक्स टाइम टू चेंज, और वो तब्दीली की इब्तिदा हो चुकी है। मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि हम थोड़ा सा वक्त पंजाब हुकूमत को और बुज़दार साहब को ज़रूर दें। जहाँ तक दूसरी आपने बात की, देखिए अपोजिशन ने APC करनी है, उनका हक है, उन्होंने कोई मीटिंग करनी है, उनका हक है। लेकिन ये वक्त पाकिस्तान को मजबूत करने का है, ये वक्त पाकिस्तान को इस एक दलदल से निकालने का है जिसका नाम FATF है, और जो हमें चैलेंजेस हैं। बाकी मौका नहीं है, लेकिन मैं अक्सर अपोजिशन की APC को जो है हारे हुए खिलाड़ियों की शाम गरीबा कहता हूँ। तो ठीक है, वो इकट्ठे हैं, अगर उन्होंने माजी में 35-40 साल में हमें कुछ बेहतर दिया है तो दोबारा आ जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम जानते हैं कि इमरान खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं, और ट्रूली ही वांट्स टू चेंज एंड रिफॉर्म पाकिस्तान, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्ल के लिए। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है कि खान साहब गए थे, कराची गए थे, इस्लाम में शुरू किया, 1100 रुपये पैकेज दिया, उसके बाद आई थिंक 1200 है। 1100 अच्छा 1100 का पैकेज दिया। उसके बाद दावत की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमने 1100 अरब का पैकेज दिया कराची के लिए। तो ये बड़ी एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है कि असल किसने दिया ये पैकेज, पाक ने या सिंध ने? नहीं, देखें बिलावल साहब ठीक है, वो सिंध की जमात अब पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत में है, लेकिन जो पॉजिटिव स्पिरिट इमरान खान साहब ने शो किया जब वो तशरीफ़ ले गए, और अच्छा एक कौम ने अच्छा एक नज़ारा देखा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो एक पेडेस्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे सिंध के और कराची के अवाम के मसाइल के लिए। तो बिलावल साहब को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो कराची को देना था वो कौम ने पिछले 2 हफ्ते में देख लिया, तो अब जो इमरान खान इंशाल्लाह देगा वो उसका फ़ायदा अवाम को भी पहुँचेगा। और चूँकि आप भी सिंध के शहरी हैं तो बिलावल साहब आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा। सिंध के अवाम को पता है कि उनको किन की पॉलिसीज़ की वजह से पानी में डूबना पड़ा, और उनको ये भी पता है कि कौन सिंध की हुकूमत की मदद करने पहुँचा है। थैंक यू। पहला सवाल आप मेरा भूल कर गए हैं, अब इस सवाल का जवाब दे दें। कराची को पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने चीनी बहरान, आटा बहरान और महंगाई का तूफान दिया है, ये कब खत्म होगा? बिजली का भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और ये भी बताऊं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने पहचान दी है
اور پاکستان کو عمران خان نے یوتھ کو پیغام دیا کہ تمہارا ملک ہے، یہاں کماؤ، یہاں لگاؤ، یہاں سے پیسے باہر نہ نکالو.